ویلکم بیک۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جے کے مطابق 2008 سے 2017 تک صرف پاکستان میں ہی 85 صحافی یا میڈیا پرسنز قتل ہوئے، اور ان میں سے لگ بھگ آدھے یعنی 42 صحافی بلوچستان میں مارے گئے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔ 42 صحافیوں کے کم از کم 42 قاتل تو ہوں گے، اب تک ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ سب سے زیادہ کوئٹہ میں اس عرصے میں قتل ہوئے یعنی 13، خوزدار میں 10 صحافی قتل ہوئے، ان میں سے 3 خوزدار پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ خوزدار پریس کلب کو 4 سال کے لیے تالا لگ چکا تھا۔ تربت میں اس عرصے میں 6، قلات، پنجگور، واشق اور حب میں 2 اور گوادر، آوران، ڈیرہ لائیار اور بارکھان میں 1 صحافی مارا گیا۔ یہ میں ایک مضمون کا اقتباس پڑھ رہا تھا جو کل ہی روزنامہ ڈان میں چھپا تھا، اور یہ بسم اللہ جان صاحب نے جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں اور روزنامہ انتخاب سے منسلک ہیں، ان کا یہ مضمون تھا۔ اس وقت وہ بسم اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں کیا صرف لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی اور جبری اغوا کی رپورٹنگ ہی جان لیوا ہو سکتی ہے، یا کسی بھی موضوع پہ خبر فائل کرنے سے پہلے صحافی کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ اس موضوع پر مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ بلوچستان میں صحافت کی صورتحال اسد اللہ خان صاحب، شاہ زیب جیلانی اور ذرا کروڑوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا، لیکن میں اپنے تجربات ہی شیئر کر سکتا ہوں۔ جیسا اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ صرف جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ نہیں، جو دیگر موضوع پہ بھی یہاں پہ بلوچستان میں جو ہے وہ صحافی بات نہیں کر سکتے۔ اس آرٹیکل میں بھی میں نے ایک جگہ مینشن کیا کہ سوراب کا ایک رپورٹر ہے، وہ جب اس نے ایک رپورٹ کیا تھا کہ ایک اسکول کو جو ہے وہ اس میں تبدیل کیا گیا تھا، مویشی منڈی میں تبدیل کیا گیا تھا، تو اس نے وہ رپورٹ کیا تھا تو اس کی والد کی جو ہے وہ سیلری کو روک دیا گیا تھا، اور اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلایا گیا تھا اور اسے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے نے جو خبر چلائی، آپ اس پر جو ہے وہ بیٹے سے کہیں کہ وہ معافی مانگے یا وہ خبر واپس لے لیں۔ تو بلوچستان میں جو ہے جس طرح پہلے بھی صورتحال کچھ آئیڈیل نہیں تھی، لیکن اب بھی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس نے اب بات کرنا چھوڑ دیا، اس نے اب رپورٹ کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ صحافت کو خاموش ہو چکی ہے یا خاموش کرائی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اب پریس ریلیز پہ ہی گزارا ہے، صحافی جو ہے اسی کو کرتے ہیں۔ پھر آپ کے آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ بہت بڑے حصے میں صوبے کے موبائل انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے۔ آپ نے بتایا کہ پنجگور میں موبائل انٹرنیٹ سروس 2022 سے معطل ہے، ستمبر 2025 میں صرف 10 دن کے لیے بحال ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں 3G اور 4G سروس 2 سال سے غائب ہے۔ گزشتہ برس پورے صوبے میں انٹرنیٹ لگ بھگ 1 ماہ بند رہا۔ تو یہ جو انٹرنیٹ سروس معطل ہونا ہے، یہ بھی ایک طرح سے صحافیوں کو سیکیور کرتا ہے نا، کہ نہ انٹرنیٹ ہوگا، نہ خبر فائل کرنی پڑے گی، نہ جان جائے گی۔ مطلب یہ تو ہے کہ صحافی جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ صحیح رہے گا کہ نہ وہ رپورٹ کرے گا، نہ وہ خبر دے گا، نہ انٹرنیٹ ہوگی، نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر بھی تو ہم رہ سکتے ہیں۔ 4G جو ہے وہ ملیٹنٹ استعمال کرتے ہیں۔ صرف ڈیرہ بگٹی میں جو ہے مجھے بار بار میسیجیں آتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ یہ مسئلہ اٹھائے۔ جب سے وزیر اعلیٰ نے عہدہ سنبھالا ہے وہاں کی انٹرنیٹ معطل ہو چکی ہے۔ پنجگور میں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو موبائل سروس ہے وہ بھی کبھی کبھی معطل کی جاتی ہے۔ تو انٹرنیٹ سروس سے صرف جو ہے عام شہری متاثر نہیں ہوتا ہے، اس سے صحافی بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ صحافی نے کام کرنا ہوتا ہے، اس نے اداروں کو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہے۔ اچھا، آج کی تاریخ میں کہاں کہاں انٹرنیٹ زندہ ہے بلوچستان میں؟ آج کی تاریخ میں کوئٹہ میں کل انٹرنیٹ معطل تھی، آج تو پھر بھی کام کریں، لیکن اگست کا مہینہ ہے، کبھی بھی یہ پورے مہینے کے لیے معطل ہو سکتا ہے، جس طرح پچھلی سال معطل ہوا تھا۔ اچھا بسم اللہ صاحب، آپ غالباً 2 سالوں سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سوال